قرآن کریم کی کس صورت میں مکھیوں کا ذکر آیا ہوا ہے؟ جواب: سورہ الحج آیت نمبر 73 میں۔ قرآن مجید کی جامع و مانع تعریف کیا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا، جو مصحف مکتوب ہے اور تواتر کے ساتھ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اور جس کا آغاز سورہ الفاتحہ سے اور اختتام سورہ الناس پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے اور وہ کتنی آیتوں اور پاروں پر مشتمل ہے؟ جواب: قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ البقرہ ہے اور یہ 286 آیات اور تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ جواب: قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں۔ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 6236 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کے حروفوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: قرآن کریم کے حروفوں کی تعداد 70439 ہے۔ قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ قرآن کریم کو کتنے ناموں کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے؟ جواب: 13۔ الکتاب، الفرقان، التنزیل، الذکر، النور، الہدی، الرحمہ، احسن الحدیث، الوحی، الروح، المبین، المجید، الحق۔ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ جواب: نہیں، قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ یہ مقدس کتاب اس حالت میں ہے جس حالت میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ جو قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھے اس کے کیا حکم ہے؟ جواب: جو قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن اپنے حروف و معانی سمیت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اوپر والی تصویر عورت کے رحم کی ہے جہاں جڑواں بچے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ غور کریں، ماں کے رحم میں ڈبل بیڈ یعنی ڈبل سٹوری بیڈ کا انتظام ہو چکا ہے۔ سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ سورہ المؤمنون۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ العنکبوت۔ فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سورہ الحج۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل نے جتنا خوش الحانی سے تلاوت قرآن کا حکم دیا اتنا کسی اور چیز کا نہ دیا۔ صحیح مسلم الحدیث۔ جس دن سب ظاہر ہو جائے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔
وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہوگی یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ سورہ آل عمران۔